پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال یعنی 992 ایئرس قبل مسیح پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے وقت کے بہت بڑے پیغمبر تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ شروع کے ابتدائی سال کچھ انہیں مشکلات فیس کرنی پڑیں، کیونکہ بہت سے مارکے ہوتے تھے اسلام کی راہ میں، اور حکومت کے سلسلے میں مارکے ہمیشہ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ بالآخر آپ نے تمام مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور ایک وسیع و عریض حکومت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا، انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی بنایا اور بہت سے شہر بھی تعمیر کروائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا، اور وہ تمام جانوروں، چرند پرند تک کی بولی کو سن لیتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت جاؤ جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا، تو ایک چونٹی نے اپنے چونٹیوں کو دوسری چونٹیوں کو خبردار کیا کہ تم لوگ جلد سے جلد اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے گزرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا اور مسکرا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا مالک بنایا تھا، اور انہیں قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بہت سے جانور بھی ہوا کرتے تھے، جن میں ہدہد بھی شامل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے تھے، ہدہد وہاں پر موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہدہد کیوں نہیں ہے، وہ آ کر مجھے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے اپنی جو ہے غیر حاضری کی وجہ اس طرح سے بیان کی کہ وہ ابھی ملک یمن سے آ رہا ہے، وہاں اس نے ایک قوم دیکھی ہے جو بہت خوشحال ہے، اس کی حکمران ایک عورت ہے، یعنی وہاں کی جو جس طرح حکومت میں ہمارے ہاں جو ہے جینٹس ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اسی طرح اس زمانے میں ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ قوم تھی گمراہ اور مشرک تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے سورج کی پوجا کرتی تھی اور سورج کو سجدہ کرتی تھی، کہ سورج کو وہ اپنا خدا نعوذ باللہ مانتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال ہدہد کے ذریعے سنا، اور پھر وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ خط کا آغاز انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے کیا، اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی کہ یمن کی ملکہ جس ملک یمن سے ہدہد آیا تھا، اس کے ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس کے قوم جو تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ اور یہ قصہ جو ہے آپ کو قرآن شریف میں بھی ملے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اپنے تمام درباریوں کے سامنے ملکہ نے اس خط کو پڑھوایا، اور پھر اپنے درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو سب نے مشورہ دیا کہ جنگ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ساز و سامان بھی بہت ہیں اور ہم بہت بہادر بھی ہیں۔ مگر ملکہ نے کہا کہ نہیں، ملکہ بہت ذہین اور عقل مند تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کے بارے میں وہ جانتی تھی، سن رکھا تھا۔ تو اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور جلد بازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ جنگ جب کوئی بھی جیت جاتا ہے تو وہ پھر جنگ کے جیتنے کی فتح کے نشے میں چور ہوتا ہے، اور وہ پھر بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو
میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہمیں گفٹ دینے چاہیے, کچھ تحائف دینے چاہیے, تاکہ اگر وہ ان تحائف کو لے کے خوش ہو جائیں اور بات یہیں پر ختم ہو جائے, معاملہ یہاں پر دب جائے. چنانچہ انہوں نے ایک وفد تیار کیا, یعنی کہ لوگوں کا ایک, جیسے ابھی ہمارے ملک کے لوگ جاتے ہیں, سفیر جاتے ہیں, آج کل کے لوگ سفیر کہلاتے ہیں, وفد بھی کہلاتے ہیں, تو جو ہے کچھ لوگوں پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ تشکیل دیا گیا, جو کہ بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں, چنانچہ تم اپنے تحائف کو واپس لے جاؤ. اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک و گمراہی کا جو راستہ اختیار کیا ہے اسے چھوڑ دے, اور اللہ کا دین قبول نہیں کیا تو ہم اپنے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے, اور تم ہمارے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تم میں, اور تم ہم سے ہار جاؤ گی. ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی جاہ و جلال اور حشمت کا نہیں, یہ دنیاوی لالچ کا حرص نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو, چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہوئی اور یروشلم کے قریب پہنچی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی اس ملکہ کو دکھانی چاہیے. چنانچہ انہوں نے, ملکہ کا ایک تخت تھا جو کہ بہت مشہور تھا, تو انہوں نے اپنے دربار میں اس بات کا اعلان کیا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت ملکہ کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر لے آئے گا. تو ایک جن نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے کے بعد, یعنی دربار جس دربار میں بیٹھ کے وہ لوگ بات کر رہے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار تھا اس کی برخاست ہونے کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ تخت کو حاضر کر دوں گا. لیکن ایک اور شخص وہاں پہ موجود تھے جو کہ کتاب کا علم رکھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی, یعنی کہ جو ہماری یہ آئی لیشز ہیں, اس کے پلک کے جھپکنے کے ساتھ ہی میں تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں, اور اگلے لمحے ہی تخت وہاں پہ موجود تھا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, انہوں نے, اور درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو, تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے اور اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں. چنانچہ جیسے ہی ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے, اور میں آپ کی عظمت کی گواہی دیتی ہوں, اور میں آپ کی اطاعت, ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے. ملکہ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی, لیکن اس کی سوچ میں ابھی تک اتنی گہرائی اور وسعت پیدا نہیں ہوئی تھی, وہ ایک مکمل طور پر یقین نہیں کر پائی تھی, اس نے ابھی دل سے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. ان کے محل کا فرش, جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام رہا کرتے تھے, ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا اور جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی.